خواتین و حضرات السلام علیکم۔ خواتین و حضرات 31 اگست 1965 سے 3 ستمبر 1965 تک کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہندوستان ایئر فورس، جو کہ تعداد میں پاک فضائیہ سے کہیں بڑی تھی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے پاس بہتر تربیت اور جذبہ واحد ہتھیار تھا۔ کمانڈر ان چیف نور خان کو نہ صرف ان کی ذہانت کے لیے بلکہ تیز فیصلہ سازی اور شاندار انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے انتہائی احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے 4 ستمبر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تعداد میں برتری فضائی جنگوں کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ بہتر تربیت، بلند حوصلے اور سب سے بڑھ کر لڑائی کا جذبہ اصل فیصلہ کن عوامل ہوتے ہیں۔ وقت نے چند دنوں بعد ان کی بات کو حرف بحرف سچ ثابت کر دیا۔ کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ پیٹرن کچھ یوں تھا کہ ہندوستانی ایئر فورس کے لیے F-86 طیاروں کو آسان ہدف کے طور پر پیش کیا جائے اور ان طیاروں کی طرف بڑھنے کی صورت میں F-104 کے ذریعے دشمن پر حملہ کیا جائے۔ اس موقع پر پاکستانی سرحدوں کے قریب تقریباً 150 ہندوستانی جہازوں کی موجودگی کے باوجود کوئی قابل ذکر کارروائی 4 ستمبر کو نظر نہ آئی۔ دوسری طرف پاک فضائیہ نے اپنے اثاثے محتاط انداز میں استعمال کرنے کے پلان کے تحت اپنے پائلٹس کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ بھارتی طیاروں کا پیچھا کرتے ہوئے عالمی سرحد کو عبور کر کے ہندوستانی حدود میں داخل ہوں۔ 4 ستمبر کو 34 ایئر ڈیفنس مشن پاک فضائیہ کی طرف سے اڑائے گئے، جس میں سے 3 مشن سرگودا سے اڑے۔ ان آپریشنز کا محور جوڑیاں رتنور کے علاقے میں ہندوستانی آرمی کی تنصیبات رہیں۔ 4 ستمبر کو پاک فضائیہ نے پاکستان آرمی کی درخواست پر ہندوستانی افواج کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے RT-33 ریکانسنس جہاز کے ذریعے 2 مشن اڑائے۔ 4 ستمبر کو پہلی مرتبہ بھارتی ایئر فورس کے MiG-21 ایکشن میں نظر آئے، جن کو ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے سکیسر ریڈار نے شناخت کیا، لیکن ان طیاروں کا پاک فضائیہ کے طیاروں سے سامنا نہیں ہوا، چونکہ وہ ہندوستان کے اندر ہی پرواز کر رہے تھے۔ ہندوستان ایئر فورس کے 24 سے 30 طیارے جوڑیاں میں پاکستان آرمی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن پاک فضائیہ کے مختلف اوقات میں اڑنے والے 12 سے 16 جہازوں نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ 4 ستمبر کو اسکواڈرن سجاد حیدر نے کمانڈر ان چیف کے پشاور کے دورے کے موقع پر ان سے درخواست کی کہ ان کے اسکواڈرن کو بھی دشمن کے خلاف کارروائیوں میں شمولیت کا زیادہ موقع دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک زیادہ تر آپریشن سرگودا سے ہو رہے تھے۔ کمانڈر ان چیف نے پشاور کے جہازوں کو نیپام بم، راکٹس اور بموں کے ساتھ لیس کرنے کی اجازت دے دی، مگر بدقسمتی سے جنگ شروع ہونے تک یہ جہاز اپنے حصے کے مشن نہ اڑ پائے۔ خواتین و حضرات، جنگ دن بدن ایک شکل اختیار کرتی جا رہی تھی، جس سے چند دنوں میں یقینی طور پر بچنا محال نظر آتا تھا۔ خواتین و حضرات، 4 ستمبر 1965 تک ہندوستانی افواج کی نقل و حرکت اور پاکستان کے بارڈر کے قریب بڑی تعداد میں موجودگی اس چیز کا پیش خیمہ تھی کہ جنگ اب چند دنوں کی بات ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جنگ کس طرح انفولڈ ہوا چاہتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔